بن کے اپنے بیٹے کو قبلہ محمد عمر چشتی صاحب کو کھینا ہے کموشی واسطے فرمایا اتنا جے پہنچے تو 90 روپیہ تو تنخواہ ہے پہلے استاذ دی اسا استاد صاحب بابا جی خود پڑھے نہیں استاد صاحب پڑھے محمد عمر چشتی صاحب بابا جی دے مکمل استاد ہیں شروع کر گن کے آخر تک سارا موقوف علیہ تک دور حدیث دے استاد قبلہ کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں خود شاگردین حضرت قبلہ سردار احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لہذا سارے دادا استاد ان قبلہ سردار احمد صاحب رضوی جنہیں خود شاگردین حضرت قبلہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت مجدد دین ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگردین خلیفہ بھی تا قبلہ بابا جی فرمائیں کہ ہن استاد صاحب نال ہن تنخواہ دا معاملہ تو ظاہر ہے طے تھی ہونا ہے اسا استاد صاحب کو عرض کی تھی بھئی اسا پہلے استاد صاحب کو تا 90 روپیہ دے دیا سے تے ہن دوسرا جتنا آپ سے تھا کو جو اسپیشل ملتان ہی گزرا ہے سے پہلے پیسے مک دین تو کوئی بھائی گال ہوتی ہے تے جب جا کے گھن ہے ہن تو 100% ہوتی ہے فرمائشوں ہو سے اتنے دوست تو آگ سو کو 90 دے دیا سے تو جتنا آگ سو تھا کو دے سو انہاں کیا فرمائے انہاں کہ نہیں 90 روپیہ تو بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ایسے کیسے فرشتے اس آسمان نے بیٹھے اس زمین دیا بٹیاں نے کیسے کیسے پیر چومے میں یہ سب پیر رکھ دے اس وقت بٹیاں کیا دیاں اسے یہ کیرے جڑے آوڑے کیسے وہ ککھاں پوری ہلکے یہ عملہ بھی کیفیت فرمایا کہ 90 روپیہ زیادہ ہے تو سب کچھ گھٹا ہو جا اللہ اساں کے کتنی گھٹاؤں انہاں فرمایا 50 روپیہ پوئے میرے سبحان قرآن ہے جے اندروں لالچ نہیں کر کیے وہ بندہ پڑھے ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون جے اندروں لالچ نہیں کر کے یہ انسان وہ ہے کامیاب ہوئے ورنہ دنیا کو ہو سکتے اونچیاں منزلیں مل وجن لیکن کوئی کامیابی کوئی جیدا اندر ہر قسم دے حرص تے لالچ تو پاک ہوئی ہے قرآن ہے وہ کامیاب ہو اللہ اکبر حرص تے لالچ انسان کو رب تو ہی دور کرے دے اور اپنے سجنہ تو ہی دور کرے دے اپنے اماں بابے تو ہی دور کرے دے اپنے سب کے بہنی میرا اپنے بالا تو ہی بابے کو دور کر دے لالچ تے اور کوئی آوے آجے سب کو رجاوے رجے وتے ہو دیں پتہ نہیں ہوتا سب کو جو ہر شہید ہے دل پر ہے پر میں الحمدللہ سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ سونے کا کتنا سونا سوال ہے حضور غلام حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک بندہ آگے پوچھ دے الاسنا بالفقراء المہاجرین اپنا پوچھ دے کہ میں فقیران دے وچوں ہاں کہ امیران دے وچوں ہاں میں کہ دے وچوں ہاں انہیں امتحان کی دے 3 سوالات کے مشتمل امتحان ہے درکڑی ہے جی سیدھی میں امیران کے غریب ہاں کہ بلکہ سوال ہوئی تری جاؤ اس بندے نے خود رلایا سوال ہوئی نسل حضرت عبداللہ ابن عمر انہیں امتحان کی دے پہن بھئی دیکھا تو امیر ہیں کہ غریب ہیں انہیں بڑے سنا لینا ان کو پوچھ دے پہن بھئی تیری شادی تھی ہوئی ہے بلکہ پہلے پوچھے اللہ کا مسکرون تذکرو فیا تیرا گھر ہے وہ ایسا کہتے ہیں جی سونا گھر ہے چھت ہے جنہیں تلے رات گزار سکتے وقت آپ نے پوچھا بھئی اللہ کا امراتن تعبیر نہیں ہے شادی تھی ہوئی ہے گھر ہے تے گھر والی بھی ہے اور ایسا کہتے ہیں ہاں سونا گھر والی فرمایا انت من الاغنیاء وقت غریب نہیں وقت امیر ہے گھر بھی ہے تے گھر والی بھی ہے وہ بندہ امیر ہونا ہے چھت مل وجہ یہ نہیں کہ ہم بنگلے چاہیے دو گے بنگلہ آدمی چھت تلے رات گزارنی ہے تے جھونپڑی والی بھی چھت تلے رات سبحان اللہ سبحان اللہ ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار کیا ہے شمع ایک رات تیری زندگی ہے ہوں کھل کے گزار دے ہمیں رو کے گزار فجر تک مکوئے ہیں ہر جن چھوکا لڑاونی ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون ہر کیا کوئی ہمیشہ نہیں رہا لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نہیں اگر گھر بھی ہے تو گھر والی بھی ہے وقت وہ امیر ہے وہ بندہ ہوں تریسی کا آپ آدھے ان لی خادمن وہ آدھے تساں تو گھر تے گھر والی نے پوچھے میں تو ایک نوکری رکھی بھی ہوں میرا تو ایک نوکری ہے کم آلا مسئلہ کوئی میرا وہی جڑا رکھی بھی ہے جڑا کم کرے آپ فرماتے ہیں انت من العمراء فرمایا اگر گھر بھی ہے تے گھر والی بھی ہے تے نال نوکری ہے تے پوچھ دعوت ہے امیران کے غریباں امیر نہیں چھڑا تو تو بادشاہ ہے تو تو بادشاہ ہے انت من الملوک سوئی آپ فرمان انت من الملوک
تو دفعہ بادشاہ ہیں امیرہ غریبانیاں فرشتوں کو نکل گئی ہیں تو ہر نکل طرح گئے ہوتے واہ واہ سبحان اللہ نوکر دا بادشاہ ہو گئے غریبان کی طرح کرو اللہ اکبر کبھی یہ ترکڑی یہ دوران دی آپ فرمائیں دیں سارے کو 5 روپیہ میرے واسطے بہت تھی سی اور بابا جی فرمائیں دیں 5 روپیہ بھی بہت گھٹ مہینے ہوندا ہے جو استاد سے اسی جو بلا لڑے ہوئے نہ پیسے سب مہینے دا آخر آندا ہے نا پہلی والے نہیں یہی مثلا استاد سے بڑا 20 روپے بلا لے دیں بھئی یہ میرے کو بچ گئے میں کو اگلی تنخواہ نہ لی بیٹھا اگلی تنخواہ بدھا کے نہیں وہ 5 لیونی ہے جیڑی مقرر ہے یہ اگلی تنخواہ مدرسے دے کھاتا ہی سمجھو شامل کر چھو 5 روپے تنخواہ اللہ جانا بھی ہر مہینے مدرسے کی مدد کریں رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے لوگ گر جائیں کیسے رجی ہوئے لوگ اللہ شہر لوڑی کو نہیں وہ شیر امدہ حضرت بے دل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا آپ فرمائنن حرص کانے نیس بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ مادر کارداری مقصر درکار دیس فرمائنن اندر دی کوئی بھوک ہے جیری مکتی نہیں ورنہ حاصل کر رجی ہوئے حاصل رجی ہوئے انہیں بھوک نہیں مکتی ساری کوئی جڑا آوے آج جیرا سب ڈس ونجی آج بس رجی ہوئے ہیں سب یہ گال کہہ نہیں سمجھائی چاہ سب انہیں جڑا دے قدم نہیں ملے رجی ہوئے ہیں کول بیٹھے نہیں جو اثر محسوس کروں آج بس رجی ہوئے بکھی دنیا نہ رسائیں بکھے تھی دے رہے ہیں لوگوں کو بھج داری چھے دے اسیں بج پائے پتہ نہیں سب کو لوڑ ہے کہ نہیں وہ سارے سجن حج عمرے دے بہنے ہیں نا وہ سبیران تو بھج پوندے ہیں میں آدم لوڑ ہے تو آپ ہوں پیڑ باون دی جو اگلا ورطہ نہ کھڑے ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت تو کون ہے وہ لی دی جو پہیے میں آخر دنیا کو بھجدہ لے کے بھجدہ نہیں ہوتا کملہ نہیں تھی دا دنیا کو ساری کملی دی بدی ہو دی چھڑیاں لوگاں دیا کملیاں سیانیاں آتا نہیں اپنی تھیاں کوئی جڑے ہوندے جنی آتا اپنے جاوے وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اللہ فرمائے جڑا میری راہ چاہیے بتاؤں گا اون دی راہ چاہے جڑا رب دی راہ چاہیے بندہ ہوئے ہر کہنے نال نہیں ٹوٹ پاؤ رب دیاں راہ والے جڑا اندر سنگ تھی انہیں تے سنگی پڑھنا حرص کانے نیس بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ مادر کارداری مقصری درکار حضرت بے دلہ دن پہلے بھی سارے گھر اتنا کچھ پیا ہے جو وہ بھی نہ ہو گیا تھا آسانہ سے مردے جب کہ ان دے ہومن دے باوجود ساری بھوک نہ مکی تے سارے سفر نہ مکی حالیں تھوڑے تے حالیں تھوڑے کیسے کیسے ہیرے لوگ تو حاضر محترم کال تھے یہ آپ دے مسلمان عمل دی کہ آپ فرمائدن میں یہ گاں جی ہے نا ان دے مکھن بغیر سجیبوں سوں لیکن سجنہ دے حکمہ کو اساں گانے پیچھو نہیں سڑے میں چلو عیب ڈسو تے ایسا عیب لگا کے بولوں نہیں عیب ڈس کے بچے اور جن عیب ڈسا ویندے اندازہ کرو وہ دو کہیں بھی کھیر دے مکھن نے والا کوئی نہیں ہے جے پہلے انکار کر چھوڑا جنہ کو ازما کے دے تول کے مکھن آوے اللہ کیسے برکت آئے لوگ حافظ کالوی بیا واقعہ سنائے ابن مفتی صاحب فرمائنے ایک دفعہ ویدے پہن اٹل شریف وہی خلفاء آستانہ کے گوڑا شریف دے اٹل شریف فرمائنے اٹل شریف حضرت صاحب ویدے پہن میں بھی نال میں کو نال گن گیا شاگردان حافظ کالو تا قبلہ مفتی عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میں کو نال بس تے بیٹھے کمو شریف والے اڈے تو تے بانج رتھے ڈیرے تے جی بس ہی جیسا داخل تھا ہے نا تو اس سے بس پہلے کوٹ بھری ودی ہی کہ جھا پئی اگو اگو فرند تے انہوں نے استاد سے پوچھا تو انہوں نے آکھا کہ مولی صاحب تساں اگو آوے تا استاد صاحب قبلہ کو اگو بلا دیتا کہ بھئی ساری بس بھری ہوئی ہے بھئی جھا ہے کنڈکٹر جی تا بیٹھا ہی نہ اپنے نال میں کو اڑایا جھا تو کونے اڑان دی جا ہے پاون دی کونے میں اتاڑا بیٹھا استاد صاحب اگو ہند میں پیچھو پر میں نے سے بنو وڈے تے وائی رہتے ود وئی نہ ہوں ٹاں کڈے تھوڑا بھئی بس تے چڑھ کے تے اٹل شریف وئی نہ اٹل شریف کراچی دے پاس ڈیرے کو ڈلا اور میں نے رستہ جی میں اٹل تھا اس تقریباً 2-3 کلومیٹر ہے بنو وڈے کو ٹاں کڈا کہ اساں ہن چل پے لے کے استاد صاحب معمول ہے آپ اکثر دروشی پڑھتے رہ ویندے ہیں استاد صاحب پڑھتے ویندے تے یہ نیڑے تھے نا ٹاں کڈے موسم ہی ذرا گرم جی ہیں تے اتھا پہنچے تو استاد سے فرمائے بھئی جی میں کرایہ تے دیتا ہے میں کہ نہیں سی میں تے نہیں دیتا استاد سے فرمائے فقیرہ کرایہ تو میں بھی نہیں دیتا اللہ بس میرے واپس کو کرایہ بھائی دے ہوں گا بڑا واپس پہلے گرمی اس قسم کا موسم ہے بس بنو وڈے تے ہیں بس کھڑی ہے تے ان کنڈکٹر کونی ڈرائیور ہی کونی لوگوں پر پوچھا سے بھئی کنڈکٹر تے ڈرائیور کن دے گئے
انہیں اشارہ کیتے سامنے ہوٹل دو کے نام سائڈ تے ہوٹل ہے تو وہ اتنا چاہ پی لے اصل میں استاد شاگرد ہوں 3-4 کلومیٹر جتنا بھی ہے وہ پیدل پیچھا آ کے وقت اتنا پہنچ گیا کنڈکٹر کو ہاں بھائی اس رکشے پہ تو وہی سواریاں جی کچھ دیر پہلے انہیں آ کے سب کا کرایہ بھول گیا میں سمجھائی پچھلے فقیر دیتا اس کی نہ کو کیتا اس نے نہیں سمجھے میرے کو کیتے تو سا تے وہ بھول گئی اساں کرایہ دے مانا ہے تو اس کنڈکٹر آکھیا کہ یہ چنگے جانا کو اساں کرایہ گھندے ہی نہیں سبحان اللہ سبحان پتہ نہیں اوکے تھیندے آندے بھی پسینہ پسینہ تے کرایہ دے من پیدا استاد صاحب فرمایا کہ تو مالک کے پاس دا یہ اس آکھے نا اساں کرایہ نہیں گھندے اس آکھے نہیں میں مالک دا نہ تے میں تا کنڈکٹر دا تو اسے فرمایا نہیں وہ تو معاف نہیں کر سکتا کرایہ تا بس تا مالک معاف کر سکتا تو تا امین ہے تیرے کول امانت ہے امانت دا جانا تا بے حسابی اختیار نہیں رکھتا کہیں حساب نہ اختیار لہذا استاد صاحب قبلہ اس کو کرایہ لیتا کیونکہ تو بھائی کرایہ معاف ہی نہیں کر سکتا تیری بس نہیں یعنی بس اسی مالک معاف کرے سی تے اس کرایہ اگاڑ واسطے رکھے معاف کرنے واسطے نہیں رکھا ہوا ہے یہ کام تیرے ذمہ لے وہ تو امین ہے الرائی رائی ہے کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیت ہر شخص کو اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے ان کا جواب دینا سونے رب اندازہ کرو فرشتہ صفت لوگاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نگاہ کو سارے فقیر بیچارے دین جواب کھل گئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بھیجے بھئی عیب دسے ہی کپڑے دا کسی عیب ہے ادھا عیب دس کے بیچے شامی جی میں ولے نا آپ کا واپس وقت پہلے اسے کپڑے دا پوچھے وہ عیب والے کپڑے دا کہ تھیا وہ آدھے سونا بھی گیا فرمایا بھیگ جو گیا عیب دا رساوی وہ آدھے نہیں سونا میرے تے ذہنی چی نہیں دیا اکٹھا سودا تھیے بہت سارے تھانہ دا عیب والا ہی گیا تے بے عیبے بھی گئے سارے اکٹھے اللہ ہوں امام صاحب کیا فرمائے اس حدیث کو کار شروع سے یہ اللہ پاک کے دے صرف پاک قبول فرمائے سبحان اللہ امام صاحب کیا فرمائے فقہ دے امام آپ فرمائے بچہ میں کر آج دی کتنا کپڑا بھی کیا ہوا دے 40,000 درہم یہ واقعہ بھی قبلہ مفتی رفیق حسنی صاحب رفیق اور ماجری کہ 40,000 کا وہ کپڑا بھی آپ فرمائے اچھا آج دے جتنی کمائی ہے ان پتہ نہیں وہ کپڑا کتنا دا ہوسی سارے کپڑے جتنے بکے نو ہیں 40,000 یہ دے نفع بھی شامل ہے تے موڑی بھی شامل ہے فرمایا آج دے سارے پیسے غریباں تقسیم کر چھوڑ غریباں تقسیم کر چھوڑ تے ثواب دی نیت نہ کریں ثواب دی نیت ہوتی ہے 100% حلال دے ہوتے حق کا شے تے حلال دی ثواب دی نیت نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت دی ذات دی بے ادبی ہے کہ بندہ شک کا شے چاہے کہ آکھے اللہ ہوں قبول ہی فرما اے آکھے نہیں کہنا اس کو آکھے قبول فرما جنہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما پاک تے طیب چیزاں کھوائے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا بار بار رب فرماتے حلال کھاؤ تے طیب کھاؤ حلال کھاؤ تے طیب بس بندہ چاہ کے شک والی شے اسے تو گن ونجے جے قرآن بھرا پیے کہ نہیں کھاؤنا تے نہیں کھاؤنا تے نہیں کھاؤنا اس واسطے ایو جی شے جی شک والی آ ونجے اوندا طریقہ ہے کہ دیو غریباں کو لیکن ثواب دی نیت اس نے نہیں کرنی صدقے دی نیت نہیں کرنی وہ صرف وہ جی گناہ ہے اس دی برات دی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو بری فرماوی جرم جنہیں حضرت امام غزالی نے کئی واقعات لکھے کہ ایک مسلمانہ دے تاجر نے مال بھیجا اپنا غالباً اس نے واسط شہر دے بیچا اور اس نے مال بھیجا تے اپنے جنہیں غلام بھیجے نا انہوں کو آکھا بھئی یہ اتھا بے سیر یوم حضور دا حکم ہے جیرے نہیں دا ریٹ چلدا پیا ہوئے اس نے منڈی چ مال نے ہوتے اسے نہیں دے ریٹ تے بیچو جیرا نہیں اس کو رکھائے نہیں ذخیرہ نہیں کرنا تاکہ ریٹ ود ونجے تے پا دی بیچے اس ملازم نے کچھ دن بعد خط لکھا اپنے مالک کو کہ تو صدا حکم فرمایا ہے کہ اسے نہیں دے ریٹ تے بیچنا ہے لیکن میں کہ میں اتنا پہنچا تھا میں کو سیانے تاجرہ نے صاحب آج نویج دوترے نہیں صرف ڈھلا چا تے کو کئی گنا ود کے منافع مل سے این شاید ریٹ بدھنا دے میں ڈھلائے جا تے ہن اتنا منافع جتنا تسا سوچا بھی نہیں وہ منافع میں حاصل کیتا ہے اور انشاءاللہ جتنا مال پہلے اتھوں والا گھنا وہ پیسے دا وہ کو بیچ کے اس کو کئی گنا زیادہ مال گن کے فلان تاریخ ہوا سا یہ اس نے واپس پیغام بھیجا وہ یہ پیغام بھیجا نا اتھا خط پہنچا مالک کو مالک نے دوبارہ خط لکھا اس نے جواب لکھا کہ میں تے کو آکھائی بے سیر یوم ہی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے
تو اسے دین دے ریٹ تے وچ جڑا منڈی چلدا پی اللہ تعالی اسے برکتاں عطا فرمائے اور تیں روکے ظاہرے لوگاں خوشی نال تے زیادہ پیسے نہیں تے اسے اگر تو پہلے نہیں روک پیسے جڑے مال اگر لے چھوڑیا تو ہو سکتے مہنگائی نہ تھی ویا اور لوگاں کو جڑا کنٹرول رہ ونجا ریٹ لوگاں واسطے زیادہ پیسے نہ تھی ویا ہو سکتے تیری وجہ پر مہنگا تھیو اتنا بڑا قافلہ اگر تو مارکیٹ شامل کر چھوڑے نا مال دا تو مال دا جڑا ریٹ ہے وہ سٹینڈرڈ تے معیار تے رہ ویندا مضبوط رہے لہذا بہت بڑا جرم کی ہے اور جرم بھی میرے پیسے دے مال پہ کی ہے لہذا جتنا پیسہ اتنا کمائی اتنا ہی بڑھا کیا میں ثواب دی نیت نہ کریں صرف اللہ کو معافی دی نیت کریں کہ اللہ صاحب کو جرم معاف کرے جڑا جرم کیا کیسے سچے تے سچے لوگ لہذا اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم اللہ دی راہ جو پیسہ خرچ کرو جڑا پاک تے طیب ہو اور بعد آخری حکم ہے ان احکام دے وچ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله ایک کو مسئلہ کی قرآن نے بیان فرمایا کہ اگر پیسہ لانا ہوئے تو کتھا لوے قرآن فرماتا ہے انہاں کو دیوے جے دین واسطے اپنے آپ کو وقف کر چھوڑو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض یہ مفتی صاحب کو فرماتے ہیں کہ پڑھاون والا جڑا او کتھا ویسی چندے کرن دا اوپر ٹائم ہی کوئی اور کماون کا ٹائم تو ظاہر ہے 8 گھنٹے جڑا پوسے تھا اگر کماون واسطے وجے اسپیشل کو بھئی نوکری کرے تو لہذا وہ بندہ جڑا پڑھاون والا ہے ایک کام چھوڑے دیتا او نہیں تھیندا جو او کرے تے اے ادھورا رہے اللہ سبحانہ نے انہاں کو بیان فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض یہ زمینی سفر کر کے رزق نہیں کما سکتے چونکہ دین دی خدمت واسطے اپنے آپ کو وقف فرمایا اور کیفیت ہے اور بدندا ظاہر کیسے قرآن کریم فرماتا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف فرمایا تے انجان ہی میں سمجھے سی بھئی بادشاہ دے پہ انہاں دے کپڑے یہ ہو سن چونکہ دین دے خادم جڑا قرآن پڑھیندا یہ وہ کوڑا کیوں لگے خوشبو ہو سن ستھرے کپڑے ہو سن جو پورے نہیں جو چھان دے بیٹھے تے سونے رب دا کلام پڑھیندا بیٹھے پڑھنا بیٹھے یہ تے صاف ستھرا ہو سی انجان سمجھے سن کہ بادشاہ بھی آندا ہے غریب بھی آندا ہے کوئی دولت مند شخص بھی آندا ہے کیونکہ تعفف ہے سوال نہیں کریں دے لوگوں کو فرمایا لیکن تساں خود سمجھے کہ رب نال سمجھاؤں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا فرمایا لیکن تسیں کچھ اپنے عقل کو کام گنے کہ فجر لے آنے ہیں تے تھیں بیٹھے شامی آنے ہیں تے تھیں بیٹھے دوپہری ٹپوں تے تھیں بیٹھے راتی آؤں فجر لے سور لے آؤں تو بعد بھی مال پڑھ دے بیٹھے تے سلسلہ شروع فرمایا تساں کچھ نشانیاں کو اندازہ کرے جویں بے ساریاں کھاون پیون دیاں لوڑاں تے انہاں دیاں بھی لوڑاں تو اسے بیٹھے فجر شام تھیں ہیں تے ایک ہی رام نال جیندے ہو سے اللہ فرماتے ہیں تساں ان اشارات کو علامات کو خود اندازے کر گنے اور یاد رکھے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم کہ کوئی رسن دی لوڑ نہیں اگر اللہ واسطے خرچ کرے سو تو وہ جان دے کہ تو بدلے عطا فرمائے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ اور فرمایا جڑے راتی اور ڈیہ کو اور دکھا کے تے لگا کے اللہ دی راہ میں پیسے خرچ کریں دے رہے ونن فرمایا وہ خوش قسمت لوگ کہ رب کائنات نے انہاں دے واسطے او بدلہ بیان فرمایا جڑا بدلہ اللہ دے اولیاء دے واسطے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اتھا بھی فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا نہ ان تے خوف ہے نہ غمگین ہو سے اللہ دی راہ دے وچ اپنا پاک مال خرچ کریں دے رہے تو مبارک ہوئے الحمدللہ